ہے تلاوت کر دوں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دان نفسہ عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه اللہ تمنا اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلمند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ اچھا عمل کر کے جائے، یہاں سے آخرت کی تیاری کر کے جائے، اور بیوقوف وہ ہے، ناسمجھ وہ ہے جو اس کا نفس کہہ رہا، جو اس کی خواہش کہہ رہا اس کی پیروی کرے، یعنی ویسی کرے جو من میں آ رہا وہ کرے، وہ بڑے خسارہ گھاٹے میں رہے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اپنے مرضی سے چلے گا، اور بنا عمل کے یہ توقع رکھو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ معاف کر دے گا، ایسا تو نہیں ہے، کچھ تو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں جو کمی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایک دم بالکل اس تو عمل نہ کرو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کچھ بھی نہ کرو، تو یہ تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے، امتحان میں ماسٹر جو ہے اگر 5-10 نمبر کم ہوتا ہے تو گریس مارک دے دیتا ہے، کمیٹی دے دیتی ہے، ایگزام کمیٹی ویلیوشن والی، کہ بھائی سال بھر اس نے محنت کیا ہے، اب کم ہے تو کیوں اس کا سال برباد ہو۔ جب دنیا کا یہ نظام ہے تو اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، ضرور مغفرت فرما دے گا۔ جب موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ ایک دن چکھنا ہے، پھر اسی کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ چیونٹی تک کو سکرات ہوگی موت۔ ان سکرات حق، سکرات جو ہے حق ہے۔ ان الموت راحت المومنین، بے شک موت جو ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے راحت ہے، آرام ہے، دنیاوی تکلیفوں سے بچ جائے گا، اس کے لیے اچھا ہے۔ جتنا دنیا میں رہے گناہ ہوگا، کہاں تک بچے گا آج کے دور میں۔ راحت المومنین، مرنے کے بعد کسی جھوپڑی سے جنازہ نکلے گا، کسی بلڈنگ سے جنازہ نکلے گا، بادشاہ کے شاہی محل سے جنازہ نکلے گا۔ جنازہ سے پہلے میت کو غسل دیتے ہیں۔ جب غسل دیتے ہیں تو میت کو لٹا دیتے ہیں، اور اس پہ گرم پانی اگر گرم ہوتا ہے تو میت کہتی ہے مجھ پہ گرم پانی نہ ڈالو، سسما پانی ڈالو، نیم گرم پانی ڈالو۔ جب بدن اس کا رگڑتے ہیں تو صابن سے، تو کہتا ہے ایسا معلوم جیسے میرے زخم پر تم رگڑ رہے ہو، آج میری باری کل تمہاری باری ہے، ایسا نہ کرو۔ ایک طرف دلہن کی چوڑی توڑی جا رہی ہے، بیوہ ہو گئی عورت، چوڑی توڑی جا رہی ہے، ایک طرف دلہن کو سہاگ کی چوڑی پہنائی جا رہی ہے، کیسا منظر ہے۔ ایک طرف لوگ بارات لے کے گاجے باجے کے ساتھ آ رہے ہیں، شیطان کو نچاتے آ رہے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے شیطان ناچتا ہے۔ یہ سب حدیثیں بتا رہا ہوں میں۔ ایک طرف لوگ غمزدہ ہو کر خاموشی سے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، کیسا منظر ہے یہ، ذرا سوچیں۔ جب میت کفن دے دیا جاتا ہے، عورت کہتی ہے، اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو، نماز کا وقت قریب ہے، جلدی کرو، جنازہ لے چلو۔ عورت میت کہتا ہے بھائی میرے بیوی بچوں کو آخری بار دیکھ لینے دو، اب میری صورت وہ نہیں دیکھ سکتے۔ بیوی کہتی ہے اب تم کس کے بھروسے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو،
بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کون ہماری ہمدردی کرے گا؟ کون ہمارے دل دکھوں کو سمجھے گا، تکلیفوں کو سمجھے گا؟ اور بہت مشکل ہو جاتا ہے سماج میں. آدمی تلوار ڈھال ہے، عورتیں نہیں سمجھتی ہیں. جب تک وہ اس کی دم نکل جائے، چرپائی پہ پڑا رہے شوہر، کسی خاندان والوں کی ہمت انگلی اٹھا لے. اب مرنے کے بعد وہی خاندان والے، وہی گھر والے شیر ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے اس کو سراہنے لگتے ہیں، چاہے کتنی لکھپتی کروڑپتی عورت کیوں نہ ہو. لیکن عورتیں سمجھتی نہیں ہیں. قرآن میں حاکم کا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے حاکم ہے، نگراں ہے عورت کے پر. آج اپنا مرتبہ سمجھیں، عورت کا مرتبہ سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج کتنا عورتوں کو ستا رہے ہیں، کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد جنازہ جاتا ہے، قبرستان تک لے جاتے ہیں. بچے کہتے ہیں ابو جان کون مجھے کپڑا لا کے دے گا، کون چیز لا کے دے گا، کون ہمارا ارمانوں کو پورا کرے گا. میت کو اٹھاتے ہیں، میت چیختی ہوئی جاتی ہے. ہم سنائی نہیں دیتا، جانوروں کو سنائی دیتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دے گا. جانور بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن سنائی دیتی ہے آواز. اکثر آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا، جانور چلتے چلتے جب عذاب ہوتا ہے مردے پر، میت پر، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سست ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے چلاتا ہوا چیختا ہو جاتا ہے، مجھے چھوڑ دو، کہاں لے جا رہے ہو. جب میت نیک ہوتی ہے، جب قبرستان قریب پہنچتی ہے، تو اس کو جنت کا نظارہ سین دکھتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے. جب قریب پہنچتا ہے وہ قبرستان کے پاس، قبر کے پاس، تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک، تو بہت نیک انسان تھا، میرے زمین پہ بہت آہستہ چلتا تھا، اکڑ کے نہیں چلتا تھا. قبر کشادہ ہو جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، اس میں روشندان. منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جا کے. وہاں زبان عربی ہو جائے گی. ماں رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من دین کا، تیرا دین کون؟ من نبی کو، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب ہے، دین الاسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائے گا. یہ جو ہے ایمان والا جو ہوگا کلمہ پڑھے گا. اس کے برعکس وہ کہے گا آپ ہی ہیں. اسرائیل جو آئیں گے وہاں پر منکر نکیر فرشتے جو اعمال نامہ لکھتے ہیں، داہنے ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کے، ایک نکی ایک بدی، یہ نام اعمال ہی قیامت کے دن دکھایا جائے گا. تو یہ جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے نیک میت کے لیے، خوشبو آتی رہتی ہے. اس کے نیک اعمال، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب آگے دل بناتے ہیں فرشتے، گواہی دیتے ہیں کہ میں ہوں. اب کہتے ہیں فرشتے منکر کے جو آتے ہیں، اب تجھے کیا لینا دینا، اب تو تمہارا معامل بتا رہے ہیں. اس کے برعکس جہنم کھڑکی کھول دی جاتی ہے بدکاروں کے لیے، کیڑے مکوڑے آتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. قبرستان سے ہم نکلتے ہیں، گزرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے، یہ غور نہیں کرتے کہ یہاں کون پڑا ہے، کون دفن ہے. یہاں پر بادشاہ دفن ہے، وزیر دفن ہے، کلکٹر دفن ہے، کمشنر دفن ہے، بریگیڈیئر دفن ہے. ایک آواز میں کلکٹر کے گولی چل جاتی ہے، ایک آواز میں کمشنر کے گولی چل جاتی ہے. ایک دفعہ بریگیڈیئر کہتا ہے حملہ ہو، تو حملہ ہو جاتا ہے فوج کا. بادشاہ کا کمانڈر جو ہے سپہ سالار کہتا ہے یلغار، حملہ ہو، تو حملہ ہو جاتا ہے. لیکن آج سب بیکار پڑے ہوئے ہیں. چینٹی جو ہے، کیڑے جو ہیں، آنکھ کھا رہے ہیں، ناک کھا رہے ہیں، کان کھا رہے ہیں، جسم کو کیڑے کھا رہے ہیں. انبیاء رسول ولی اللہ کا کھانا حرام کر دیا کیڑے کو، چینٹی کو، ان کے جسم کو نہیں. آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبر سے نکالا جائے تو ویسی جگہ اب بھی دفن کیے گئے ہیں. کیڑے مکوڑوں کا حرام کر دیا ولی اللہ اور انبیاء رسول پر. وہاں مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، چینٹی کو نہیں ہٹا سکتا، کیڑے مکوڑے کو نہیں ہٹا سکتا. یہ حال ہے. کالی کملی والے کا موت کا وقت قریب ہے، وفات کا وقت قریب ہے. سرحانے فاطمہ، ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، بیوی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور سب بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آواز آتی ہے میں اندر آ سکتا ہوں. فاطمہ کہتی ہیں
اے جاہل گنوار، بابا جان کی طبیعت خراب ہے، تو ملاقات کرنے آ رہا ہے؟ آپ فوراً بولے بیٹی تو نہیں جانتا، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، گھر کو کھنڈر بنا دیتے ہیں، ویران کر دیتے ہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے سے بھی مثال موجود ہے۔ ان کو کسی کی ضرورت نہیں اجازت کی، وہ تو تیرے بابا جان کا مرتبہ ہے کہ وہ اجازت لے کے آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک نے السلام کہا اور کہا ہے کیا اے میرے محبوب، تمہارا مقبرہ کس جنت کے درجے میں بنایا جائے یہ بتائیے۔ وہاں تیاری ہو رہی ہے، جنت میں انتظار ہو رہا ہے کن کا جنازہ آئے۔ کہا مجھے نہیں، اس کی ضرورت نہیں مجھے، میں ابو بکر صدیق کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے صحابوں کو نہیں چھوڑ سکتا، عمر فاروق کو نہیں چھوڑ سکتا، عثمان غنی کو نہیں چھوڑ سکتا، علی کو نہیں چھوڑ سکتا، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سلمان فارسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں صحابوں سے الگ رہنا نہیں چاہتا، میں یہیں ان کے ساتھ رہوں گا، میں یہیں دفن ہوں گا تاکہ کوئی ان پر عذاب کچھ نہیں آئے۔ تو غیب ساتھ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری الہی، میرے کبریائی کی قسم، میرے خدائی کی قسم، کبریائی خدائی قسم کھایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم زمین پر ہو کوئی ایسا مصیبت، کوئی ایسی آفت، کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی جسے ہلاک ہو جائے ایک دم، جیسے پہلے امتوں میں ہوا ہے۔ چھوٹی موٹی تو آئے گی، بیماری آئے گی، قحط سالی آئے گی، اس میں بھی جو لوگ مر جائیں گے شہادت پر جا پائیں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کی حالت اچھے کر دیں گے۔ اس کے بعد کہا اخی اسرائیل اپنا کام شروع کرو۔ جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، کہا مجھے ایسا تکلیف ہو رہا ہے کہ جیسے پہاڑ ہمارے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ کہا آج کے دن، آج سے قیامت تک جتنے لوگوں کی تم روح قبض کرو گے میری امت کے، آج میرے سینے وہ تکلیف کو دور اتار دو، اتنی تکلیف مجھے دے دو۔ کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی اس کا اختیار نہیں، اللہ سے دعا کرے۔ غیب سے آواز آئی ہے میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو جانکاری ہو میں آسانی ہوگی، جانکاری تو ہوگی، آسانی ہوگی۔